عہد کے معنی شاعر کیفی اعظمی کا آج یوم پیدائش ہے۔ کیفی اعظمی ایک ممتاز ترقی پسند شاعر اور نغمہ نگار تھے۔ خاص طور پر وہ نظمیں لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے فلموں کی کہانیاں، مکالمے اور منظرنامے بھی کیا خوب لکھے۔ آپ کو بتائیں کہ کیفی صدی تقریب کا انعقاد خاص طور پر کیا گیا۔ لکھنؤ کی اگر بات کریں تو لکھنؤ میں ان کی علمی، فلمی، سماجی اور ادبی خدمات کو یاد کیا گیا۔ آپ کو دکھاتے ہیں ہماری یہ رپورٹ۔ مدت کے بعد اس نے جو الفت سے کی نظر، جی خوش تو ہو گیا مگر آنسو نکل پڑے۔ ایک تم کہ تم کو فکر نشیب و فراز ہے، ایک ہم کہ چل پڑے تو بہرحال چل پڑے۔ محض 11 سال کی عمر میں شاعری شروع کرنے والے کیفی اعظمی اردو کے ممتاز ترقی پسند شاعر اور نغمہ نگار تھے۔ کیفی کی انقلابی اور احتجاجی طبیعت کی منزلیں ہی کچھ اور تھیں۔ کیفی کے سلسلے میں کہا گیا تھا کہ جدید اردو شاعری کے باغ میں نیا پھول کھلا ہے۔ کیفی اعظمی کا اصل نام سید اطہر حسین رضوی تھا۔ کیفی تخلص کرتے تھے۔ ان کی پیدائش اعظم گڑھ کے مجوا میں 14 جنوری 1919 میں ہوئی۔ گھر میں علم و ادب اور شعر و شاعری کا ماحول تھا۔ ایسے ماحول میں جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو ابتدا ہی سے انہیں شعر و ادب سے دلچسپی ہو گئی۔ اپنے وقت کے رواج کے مطابق عربی فارسی کی تعلیم حاصل کی اور شعر کہنے لگے۔ کیفی اعظمی کے والد انہیں مذہبی تعلیم دلانا چاہتے تھے۔ اس غرض سے انہوں نے کیفی کو لکھنؤ میں سلطان المدارس میں داخل کر دیا، لیکن کیفی مدرسے میں نہیں ٹک پائے۔ 1941 میں کیفی لکھنؤ چھوڑ کر کانپور آ گئے۔ یہاں اس وقت مزدوروں کی تحریک زوروں پر تھی۔ کیفی اس تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ کیفی کو کانپور کی فضا بہت راس آئی۔ یہاں رہ کر انہوں نے مارکس لٹریچر کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا۔ 1943 میں کیفی سردار جعفری اور سجاد ظہیر کے کہنے پر ممبئی آ گئے اور باقاعدہ طور پر تحریک اور اس کے کاموں سے وابستہ ہو گئے۔ معاشی مشکلوں کے سبب کیفی نے فلموں میں نغمے بھی لکھے۔ سب سے پہلے کیفی کو شاہد لطیف کی فلم بزدل میں 2 گانے لکھنے کا موقع ملا۔ آہستہ آہستہ کیفی کی فلموں سے وابستگی بڑھ گئی۔ انہوں نے گانوں کے علاوہ کہانی، مکالمے اور منظرنامے بھی لکھے۔ کاغذ کے پھول، گرم ہوا، حقیقت اور ہیر رانجھا جیسی فلموں کے نام آج بھی کیفی کے نام کے ساتھ لیے جاتے ہیں۔ فلمی دنیا میں کیفی کو بہت سے اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ کیفی اعظمی کے شعری مجموعوں میں جھنکار، آخری شب، آوارہ سجدے، میری آواز سنو قابل ذکر ہیں۔ وہیں مشہور بالی ووڈ نغموں میں ہم دیوانے ہم پروانے، اپنے وطن کے اپنے چمن کے، لائی پھر ایک لغزش مستانہ تیرے چہرے میں، آج کی رات گرم ہوا چلی ہے، دل کی سنو دنیا والو، کر چلے ہم فدا جان و تن ساتھیو، ملو نہ تم تو ہم گھبرائیں، ملو تو آنکھ چورائیں، بچھڑے سبھی باری باری، ذرا سی آہٹ ہوتی تو دل سوچتا ہو کہ مجبور مجھے اس نے بھلایا ہوگا، وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ سری نگر میں مشہور موبائل گیم پب جی کی تھیم پر بنے منفرد ریسٹورنٹ کے ان دنوں خوب چرچے ہیں۔ کثیر تعداد میں نوجوان میدان جنگ کی طرز کے ماحول میں گیم کا بھرپور لطف اٹھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں کے ذائقہ دار پکوانوں سے بھی خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ پیش ہے ہمارے چیف رپورٹر پرویز بٹ کی یہ رپورٹ۔ فوجی یونیفارم میں ملبوس اور اپنے ہاتھوں میں AK-47 لیے یہ نوجوان ایسا لگتا ہے کہ کسی میدان جنگ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ دراصل یہ نوجوان حال ہی میں کھلی اپنی نوعیت کی منفرد ریسٹورنٹ ونرز ڈنر میں سیلفی اور تصاویر لینے کے لیے ایک جنگجو کا روپ اختیار کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں مشہور موبائل گیم پب جی کی تھیم پر اس ریسٹورنٹ کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس ریسٹورنٹ میں ایسا ماحول تیار کیا گیا ہے کہ جو کوئی یہاں آتا ہے اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ کسی لڑائی کے میدان میں ہے۔ راج باغ علاقے سے تعلق رکھنے والے 3 نوجوانوں نے اس منفرد ریسٹورنٹ کی شروعات کی ہے۔ ان نوجوانوں کا کہنا ہے کہ پب جی کھیلتے وقت انہیں اس نوعیت کے ریسٹورنٹ کو کھولنے کا خیال آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک مشکل فیصلہ رہا اور اس بیچ انہیں مالی وسائل کی کمی کا بھی سامنا رہا، تاہم کسی طرح وہ اس ریسٹورنٹ کو کھولنے میں کامیاب رہے۔ میرے 2 دوست سعادت وانی اور میں نے، معظم نے محنت کی
मतलब बहुत हार्ड वर्क किया, कारपेंटर को लाया, जो भी अंदर आप हेलमेट्स देख रहे हैं, कैन देख रहे हैं, हमने स्क्रैप जमा करके अपनी क्रिएटिविटी उसमें लाई, कारपेंटर को बुला के यहाँ हम रात रात को काम करते थे। तो ऐसा भी था कुछ टाइम हमें लग रहा था नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, बट हार्ड वर्क करना पड़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कैफ़े को हमने बहुत अच्छा खोला। रेस्पॉन्स तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा आ रहा है, इंशाल्लाह इसके आगे भी उम्मीद है कि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। ये रेस्टोरेंट अब पबजी के शौकीन का मरकज बन गया है और कसीर तादाद में नौजवान यहाँ का रुख कर रहे हैं। नौजवान अपना वक्त गेम खेलने में गुजारते हैं और फिर यहाँ के लजीज खानों का जायका लेते हैं। इस गेम के फाते को जबरदस्त दावत भी दी जाती है। इस रेस्टोरेंट में सर्व करने वाले भी फौजी यूनिफॉर्म में मलबूस नजर आएंगे। नौजवान फौजी लिबास पहनकर और फर्जी हथियारों के साथ बड़े शौक से सेल्फी और तस्वीर लेते हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो हमारा फील भी वैसे होता है, तो खाने के साथ साथ हमारा एंजॉयमेंट भी हो जाता है, क्योंकि बाकी रेस्टोरेंट में भी वैसा कुछ अभी नहीं हुआ, लेकिन इनका जो लॉन्च था वो हमें बहुत पसंद आया। ख़ास तौर के जो हमारे यहाँ कश्मीर के नौजवान हैं जो पबजी लवर्स है। पबजी एक पहला रेस्टोरेंट है JNK के अंदर जो मतलब ऐसे थीम पे खुला है, जहाँ की जो आप एनवायरनमेंट है वो आपको फील करवाता है जैसे आप बैटल ग्राउंड, मतलब हर साइड से आप देखेंगे कि जैसे फोटोग्राफ्स पबजी के हैं, मतलब एक फ़ील आता है कि आप सीरियसली कहीं बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं। 3 दहाइयों से गैर मुस्तहकम और गैर यकीनी हालात में कश्मीरी नौजवानों के लिए तफरीही सरगर्मियों के लिए कम ही मुतबादिल दस्तयाब हैं। ऐसे में इस तरह के मकामात नौजवानों के लिए वक्ती तौर पर इंटरटेनमेंट का अच्छा जरिया है।